جو شان اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی اور کسی نو نہیں عطا فرمائی۔ حضرات اسی وقار توجہ فرمایا جی، کچھ واقعات ایسے نے جڑے حضور دی ظاہری زندگی دے اندر حضور نے اپنے صحابہ دی اس طرح دی مشکل کشائی کی تھی کہ صحابہ کرام دے دلوں دے اندر حضور دی محبت بڑھ گئی۔ پھر ہی نہیں کہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی دے اندر صحابہ کرام دی مدد کی تھی، اللہ دے فضل دے نال، اللہ دے کرم دے نال اے عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ دے حبیب اللہ دی عطا کردہ طاقت دے نال مشکل کشان ہے۔ اے ساڈا عقیدہ ہے، ایک ساڈا قطعاً بھی عقیدہ نہیں۔ بعض ساڈے اہل حدیث دیوبندی اس طرح جڑے مکاتب فکر دے لوگ نے نا، وہ کہندے نے کہ نہیں جی تسی جناب نبی نو جناب اختیار والا ماندے ہو، با اختیار ماندے ہو، یا نبی نو مشکل کشا ماندے ہو۔ ٹھیک ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے اور ہر اختیار دا مالک اللہ ہے۔ اسی الحمدللہ دوویں ہاتھ سینے تے رکھ کے ماننے ہاں سب تو وڈا مشکل کشا اللہ ہے، سب تو وڈا مشکل کشا اللہ ہے۔ اور اس تو بعد اللہ نے جنہوں سب تو زیادہ چوکھیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے وہ اللہ دا حبیب ہے، جن نے ہر مشکل وقت دے اندر ساڑی مشکل کشائی کی تھی۔ صحابہ کرام ظاہری زندگی دے اندر بھی حضور نے مشکل کشائی کی تھی، اور بعد از وصال جدو حضور امام الانبیاء دنیا تو تشریف لے گئے، دنیا تو چلے گئے، اس وقت بھی حضور نے مشکل کشائی کی تھی۔ اور جس وقت اساں ساریاں نے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت نو اٹھنا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ پریشانی دا ماریا، ہر بندہ مشکل دی اندر ہوئے گا، ہر بندہ پریشانی دی عالم دی اندر ہوئے گا، مارا مارا معاشر دے میدان دی اندر پھر رہا ہوئے گا۔ میں کہ اس دن بھی جن نے مشکل کشا بن کے آنا ہے وہ آمین آدھا نال بن گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے ساڈا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ گل شروع کران گے اور ترتیب دے نال محشر دے میدان تک لے جاواں گے۔ حضور کس طرح چیتا چیتا گلاں آپ احباب دے سامنے کرنیاں نے۔ حضرات دامن وقت دے اندر انی گنجائش نہیں ہوندی کہ جناب بندہ گلاں دا مکدیاں نہیں۔ حضور دی شان ہے، عظمت مقام ہے، جڑے مرضی موضوع نو لے لو حضرات، پھر حضور دی شان ہے، یہ مک نہیں سکتی ہے۔ توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، امام الانبیاء آپ دی ظاہری زندگی دے اندر آپ نے کس طرح مشکل کشائیاں کیتیاں، اور اللہ نے اپنے سونے نبی دی وجود دی برکت دے نال امت تے کتنا کرم فرمایا۔ یہ ہون ذرا توجہ فرمایا جی، اللہ دا قرآن کی فرما رہا ہے۔ جس وقت حضور امام الانبیاء نے اسلام دا علم بلند کیتا، یہود و نصارہ نو دین دا پیغام دیتا، کافران نو دین دی تعلیم دیتی، کئی ایسے لوگ سن جڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خلاف چلن لگ پے، اور جناب آپ دے خلاف سازشاں کرن لگ پے، اور آپ دے خلاف پروپیگنڈے کرن لگ پے، اور معاذ اللہ کہن لگ پے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تو اتنا ہی سچا ہے، تیرا کلام اتنا ہی سچا ہے، جیڑا تیرے تے تو کہنا ہے کہ اللہ نے میرے سینے تے نازل فرمایا، اگر کلام اتنا ہی سچا ہے، کافر نے آکھیا سی اس کلام نو مان دے نہیں، اس کتاب نو اسی مان دے نہیں، لیکن اگر تہاڈا کلام اتنا ہی سچا ہے، تہاڈا جناب قرآن اتنا ہی سچا ہے، پھر اس اپنے رب نو آکھو کہ ساڈے تے جناب کوئی عذاب نازل کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ساڈے تے کوئی جناب پتھراں دی بارش کرے، پھر اسا مننا گے۔ اوہی گل جہالت والی جیڑیاں حضور دی امت تو آن تو پہلے
حضور تو آن تو پہلے نہ دیگر انبیاء دی امتاں نے گلاں کیتیاں سن جناب وہ کہندے سن جے اگر نبی ہے تو پہاڑ جھوٹ نہیں کٹ کے وکھا جے تو نبی ہے ایسے چشمہ جاری کر کے وکھا جے اگر تو نبی ہے تو سیلاب لے آ کے وکھا جے تو نبی ہے پتھراں دی بارش کر کے برسا جناب جے تو مختلف جناب ڈیمانڈ کرتے سن اور ڈیمانڈ بھی انجیاں کہ اللہ دے عذاب نو ڈائریکٹ دعوت دیندے سن اللہ دے عذاب نو ڈائریکٹ دعوت دیندے سن یہ کافراں نے جدوں گل کیتی اللہ اکبر ساڑھے سونے نبی تک کریم نے ساڑھے سونے نبی تک رحیم نے یہ تو بددعا نہیں نہ کر سکتے نہ حضور نے بددعا پہلے نبیاں بددعاواں کیتیاں یہ خاصہ حضور نو شان عطا فرمائی ہے کہ حضور نے اپنی امت واسطے بددعا نہیں کیتی چاہے کوئی کلمہ گو ہے یا کوئی کلمہ گو نہیں ہے دائرہ اسلام چے ہے یا دائرہ اسلام چے نہیں امام الانبیاء نے کسی واسطے بددعا نہیں کیتی ہے بہت بڑا چیلنج اتنا بڑا چیلنج کافراں کر دیتا کہ اگر اسی قرآن نو پہلی گل مان دے نہیں تے جے اگر قرآن نو جناب تسی سچا مان دے ہو جڑے رب نے ایک قرآن تواڈے تے نازل فرمایا ہے اس رب نو پھر آکھو نا کہ ساڈے تے عذاب نازل کرے کوئی قرآن مجید سورہ انفال دی اے آیا مقدسہ 32 اور 33 ان دے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے جناب جڑی کافراں نے گل کیتی نا اس گل نو بیان فرمایا خالق کائنات نے اعلان فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جس وقت کافراں نے گل کی تھی کہ اگر تہاڈا قرآن سچا ہے اگر جو تہاڈا نبی سچا ہے اپنے نبی نو آکھو اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کرو کہ یا اللہ ساڑھے تے جناب عذاب نازل فرما اللہ اکبر کئیاں نے آکھیا پتھراں دی بارش نازل فرما فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ آسمان تو پتھراں دی بارش برسا اللہ اکبر جدوں ایک گلا کافراں نے کیتیاں نے ایک گلا کافراں نے کرنیاں شروع کر دیتیاں نے لبیاں دے تاردار دو جہاناں دے سردار آپ پریشانی دے عالم دے اندر نے کیتے اللہ عذاب نازل نہ فرما دے وے کیتے اللہ دا عذاب نہ تے نہ آ جاوے پہلیاں جناب امتاں تے عذاب کسے تے پتھراں دا عذاب آیا کیتے اگ دا عذاب آیا کیتے سیلاب دا عذاب آیا کیتے جناب والی تیز آندیاں تے طوفان دا عذاب آیا کیتے زمین پھٹ گئی ہے اللہ اکبر آسمان پھٹ گئے نے حضرات ذی وقار مختلف عذاب آئے نے اللہ دے نبی پریشان لے کیتے جناب عذاب نہ آ جاوے اللہ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا ہے ہن ذرا توجہ فرماؤ میرا نبی میرے نبی دی وجود دی برکت دے نال میرے نبی دی موجودگی دی برکت دے نال اللہ دی عذاب نے کس طرح ٹالیا اللہ دے نبی پریشانی دی عالم دی اندر نے اللہ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون
اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا ایک قوم عذاب دے لائق نے، ایک قوم عذاب دے لائق ہے، اے تیریاں نافرمانیاں پیا کر دیے، اے تیریاں گستاخیاں پیا کر دیے، اے اللہ رب العزت دی ذات نو چیلنج پیا کر دیے، لیکن سونیا اے تیری امت ہے، میں لو کیویں عذاب دیواں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا تو انہاں دی اندر موجود ہے، اور جتنی دیر تک تو انہاں دی اندر موجود رہے گا میں اس قوم تے عذاب نازل نہیں فرماواں گا، میں اس قوم تے انی دیر تک عذاب نازل نہیں فرماواں گا جنی دیر تک سونیا تو ہے۔ میں کیا جی ہور کوئی ہوندا تے ہن پتھراں دی بارش بھی آ جانی سی، زمین بھی پھٹ جانی سی، عذاب دا نشانہ بن جانا سی انہاں بدبخت کافراں نے، لیکن اے میرے نبی دی وجود دی برکت ہے، میرے نبی دی وجود دی برکت دے نال اللہ نے کرم کر دیتا، کافر عذاب تو بچ گئے نے۔ کیوں؟ کیونکہ رب دا حبیب اس گل دے اندر راضی، اس گل دے اندر راضی، کیونکہ اللہ دا حبیب جس گل چ راضی ہوئے رب بھی اوہی کم کرتا ہے، او کم رب کردا ہی نہیں جن دے وچ رب دی حبیب دی رضا نہ ہوئے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی نے آپ کی فرماؤندے نے اپنے انداز دے اندر آپ فرماؤندے نے خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، اس جہان والے بھی خدا دی رضا چاہندے نے، آخرت والے بھی خدا دی رضا چاہندے نے، میں بھی خدا دی رضا چاہنا وا، تسی بھی خدا دی رضا چاہندے ہو، میں بھی دعا کرنا وا میرا اللہ میرے نال راضی ہو جاوے، تسی بھی دعا کر دے ہو کہ ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو جاوے، بلکہ میں نہیں تسی نہیں، اے جناب والی سارے لوگ نہیں، اے جہان نہیں بلکہ دوویں جہان سارے جہان اے آخدے نے خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اساں چاہنے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے میرا سونا نبی راضی ہو جائے، کیا بات ہے حضرات، اسی وقار توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ، اللہ دی ذات نے ایسا کر دیکھو جی کتنا بڑا انہوں نے چیلنج کیتا، کتنی وڈی گل کی کہ تسی جناب اپنے رب نو آکے ساڑھے دے پتھراں دی بارش برسائے، لیکن اللہ دی ذات نے اپنے سونے نبی نو ویکھیا، انہاں دی گستاخانہ کلمات نو نہیں ویکھیا، کفریہ کلمات نو نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب نو ویکھیا اور مشکل آسان کر دیتی، مشکل ٹا گئی، ورنہ عذاب آ جانا نہ پھر خی رگڑے جانے سن، کئی نظام خراب ہو جانے سن۔ حضرات اسی وقار اے میں اس آیت دی تفسیر آپ احباب دے سامنے کی تھی نا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی برکت دے نال عذاب ٹل گیا، اور ہن حدیث پاک دی طرف چلیے، امام الانبیاء نبیاں دے تاردار دو جہانہ دے سردار ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، سنن نسائی شریف دے اندر بھی ہے، اور دیگر احادیث دیاں کتب دے اندر موجود ہے، اے بات حضور امام الانبیاء نبیاں دے تاردار آپ تشریف فرما، ایک بیلی آ گیا اور ہے ہی اکھاں تو نبینا، اکھاں دی بنائی کوئی نہیں کی سی، حضور امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، آگے عرض کی تھی سونیا یا رسول اللہ پتہ ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ جنی تواڈی گل سندا ساڈی تواڈی گل ہر گل سندا، اور تسی جیڑی گل کردے ہو رب موڑدا والا رب موڑدا نہیں ہے گا، یا رسول اللہ دعا فرما دے وہ میری ایک حاجت ہے وہ پوری ہو جاوے۔ امام الانبیاء فرمایا کیڑی حاجت؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، دعا کر دیو دعا کر دیو یا رسول اللہ، اللہ مینوں اکھاں دی بینائی عطا فرما دے وے۔ اور اللہ دی بندے ذرا توجہ فرمایا جے،
اور جس وقت اس بیلی نے گل کی تھی امام الانبیاء آپ فرمایا اوے بیلیا اس گل نو اتنے مؤخر نہ کر دیئے ان دا بدلہ تینوں اللہ قیامت نو عطا فرمائے گا اس گل نو اتنے چھڑ نہ دیئے مؤخر کر دیئے ان دی جزا ان دی جناب والی تینوں کل قیامت والے دن مل جائے گی عرض کی تھی یا رسول اللہ پتہ قیامت نو مل ہی جانی ہے تو اڈے اسی امتیاں دے تو اڈے اسی غلام قیامت نو ہور بڑیاں لب جانیاں نے تو سونیا اج اکھاں لب جاننا تو بڑی گل ہے ہن توجہ فرمایا جی حضور نے کس طرح ان دی مشکل نو دور کیتا کس طرح حضور نے مشکل کشائی کی تھی جس وقت انہیں بار بار اصرار کیتا نا امام الانبیاء آپ دی رحمت جوش دی اندر آ گئی ہے اللہ اکبر ذرا توجہ فرمایا جے توجہ فرمایا جے او اے رابی او جناب والی اللہ تے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا اللہ نے تانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ دی ذات نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے دعا کر دے وہ اللہ میری بینائی واپس لے آوے مینوں بینائی عطا فرما دے وے اللہ دی پیارے حبیب فرمایا بیلیا اج تو صبر کر جا قیامت والے دن اللہ تینوں ان دا اجر عطا فرمائے گا عرض کیتی سونیا میں چاہنا وا میں بھی دنیا دے نظارے ویکھا میں بھی رب دیاں قدرتاں ویکھا میں بھی اللہ دے نظارے ویکھا دنیا کائنات دا ماحول ویکھا سونیا دعا فرما دیو نا تہاڈی دعا نو اللہ سندا ہے جدوں انہیں محبت دے نال گل کیتی ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا سونے سونے لب کھولے نے میٹھے میٹھے بول بولے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اوے بیلیا وضو کر لے تازہ وضو کر لے او بیلی اٹھ دائے پانی دے نال وضو کر دائے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ہن وضو کر لے آئی 2 رکعت نماز نفل ادا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گئے نے اور توجہ فرمایا نے جدو حاجتاں پوریاں نہ ہو رہی ہون اور جدو کوئی گل رب کول منوانی ہووے اور راہ گل پوری نہ ہو رہی ہووے اگر کوئی ٹینشن آ جاوے وہ دور نہ ہو رہی ہووے پھر کرنا کی ہے وضو کر کے اللہ دی بارگاہ دی اندر 2 نفل پڑھ کے دعا کرنی ہے اور دعا کیویں کرنی ہے توجہ فرمایا جے جس وقت وضو کر لیا تے جس وقت نفل پڑھ لے گئے اللہ دے پیارے حبیب آپ فرمایا بیلیا اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا انہیں ہاتھ اٹھائے نے اللہ دی بارگاہ دی اندر ہن اے کلمات اللہ دے پیارے حبیب سکھا رہے نے اے جملے اللہ دے پیارے حبیب سکھا رہے نے او بندہ خود نال دعا نہیں بلکہ اللہ دا حبیب سکھا رہا ہے اللہ دے پیارے حبیب فرمایا اوے بیلیا اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کر یا اللہ میری ایک حاجت ہے انہوں پوری فرما دے انہوں پوری فرما دے ادھروں بیلی دعا کر دے اللہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ میری حاجت نو پورا فرما دے میری حاجت نو پورا فرما دے اگلے کلمات سنے آجے دل خوش ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا امام الانبیاء آپ نے فرمایا بیلیا ہون دعا کر میں محمد وسیلے دے نال یا اللہ دعا کرنا وا سونے محمد دا وسیلہ پا کے دعا کرنا وا یا اللہ میری حاجت نو پورا فرما دے ادھروں محمد دا وسیلہ پایا ادھروں سونے نبی دا وسیلہ پایا ادھروں لاڈلے نبی دا وسیلہ پایا ہے شبی اسرا دی دھولا دا وسیلہ پایا ہے جس وقت وسیلہ پایا ہے دعا کیتی ہے ہاتھ واپس آئے نے اللہ نے بینائی بھی عطا فرما چھوڑی ہے پھر میں کیوں نہ پڑھا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا آپ کی فرماؤں نے اللہ اکبر آپ کی فرماؤں نے آپ فرماؤں نے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر
فرمایا جن نے اللہ کو لینا ہے اور جن نے رب کو منگنا ہے وہ اللہ دی حبیب دی بارگاہ دی اندر آ جاوے، اللہ عطا فرما چھڑے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کیوں؟ خدا کی رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ کے بندے توجہ فرماؤ، دعا کی تھی انج ہاتھ واپس آئے تو صحابہ فرماندے نے واپس آئے نے ہاتھ، اللہ رب العزت دی ذات نے انہوں اکھاں دی بینائی عطا فرما دیتی اور بڑا راضی ہویا، بڑا راضی ہویا۔ عرض کیتی سونیا میں جدوں آیا سی نا، جدوں میں آیا سی تے میں ویکھیا جدوں تہاڈا چہرہ تے میں کیا اے چہرہ جھوٹیاں دا کدے نہیں ہو سکدا، اے چہرہ سچیاں دا ہوندا ہے، اے چہرہ سچیاں دا ہوندا ہے، اے چہرہ غلط لوگاں دا نہیں ہو سکدا۔ کیونکہ تہاڈے چہرے دی اندر جڑی چمک مینوں نظر آئی نا تے مینوں تہاڈے نال پیار ہو گیا۔ میں کہا جے اگر سچا ہے تو پھر میری گل پوری۔ اللہ کہ کوئی بھی بندہ آیا نا، کوئی بھی بندہ آیا تے او جناب اپنی حاجت کوئی بھی لے کے آیا، اللہ دے پیارے حبیب نے اندی ہر حاجت کو پورا کیتا۔ اگر کسی نے کوئی جناب آکھیا کہ فلاں درخت ٹور کے آ جائے تے میں تاں کلمہ پڑھاں گا تے حضور نے درخت نو اشارہ کیتا ٹور پیا۔ جے کسی نے آکھیا کہ انگوراں دا گچھا میرے کول آ جائے، کھجوراں دا، تے حضور نے کھجوراں دا گچھا اشارہ کیتا، وہ آ گیا۔ جن نے جیڑی خواہش کی تھی اللہ دے نبی نے انہوں ہر خواہش نو پورا کیتا۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جے، اور میں کیا جس وقت اندی اکھاں دی بینائی واپس آ گئی، صحابہ کرام کی فرماؤندے نے ہن بندہ وہ ایسا دیوانہ ہویا، ایسا مستانہ ہویا، ایسا نبی پاک دا غلام بنیا ہے اور مدینے دی گلیاں دی اندر پھردا ہے، ہر جگہ تے جا کے کہندا ہے اوے دنیا والے او جڑا اللہ دا رسول آیا ہے او ہر دعا دا، ہر درد دا مشکل کشا بن کے آیا ہے۔ اور میں کیا پھر مدینے دیاں گلیاں دی اندر یہی پڑھدا ہوئے گا، کیونکہ انہیں کالیاں زلفاں نو ویکھے آئے، وہ دہا دے مکھڑے نو ویکھے آئے، وہ لیل دیاں زلفاں نو ویکھ کے پڑھدا ہوئے گا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبیاں دے تاجدار دا چہرہ اللہ نے ساریاں چہریاں نالو اعلیٰ بنا چھڑیا ہے، خوبصورت بنا چھڑیا ہے، حسین و جمیل بنا چھڑیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ امام الانبیاء جس وقت آپ حضرت ابو طالب دی کفالت دے اندر آئے نا جی، جس وقت آپ آئے ایک وقت ایسا آیا آپ نے حضور نال بڑا پیار سی، کیونکہ آپ سونے جڑے سن
تے ایک پھر وقت آیا، محدثین فرماندے نے کہ جناب مکے دے اندر انی قحط سالی ہو گئی، انی قحط سالی ہو گئی کہ بندیاں دے جڑے جسم سن نا یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہویا کہ لوگ پانی نو ترسدے سن تے پانی بھی کوئی نہیں سی ملنا، پانی نو لوگ ترسدے اور پانی بھی کوئی نہ ملدا، اور جانور اینے پیاسے نہ چارہ۔ محدثین فرماندے نے کہ سورج بھی پوری گرمی سوڑ رہا سی، اور تمہیں پتہ ہے کہ جڑی مکے دی گرمی ہوندی ہے نا وہ بڑی سخت گرمی ہوندی ہے۔ جڑے گرمیاں عمرہ کرن گیا نا انہوں نے پتہ ہے کی حالات ہوندے نے، بڑی اتنے تو اے سی تو بغیر تھاڑا تے پکھا چل جاندا نا گزارا ہو جاندا ہے، اوتھے پکھے دے نال نظام ہو اوتھے اے سی نال ہی گزارا ہوندا ہے۔ اور جناب جڑا اینا لوگ باہر گئے نے اے سی دا، جنوں پوچھیا میں کی اے سی دا کارنا پہ اے سی دا دکان پئی اے سی دے کم دے، وہ کیوں اے سی فریجاں دا کاروبار ہے؟ کیونکہ اتنے گرمی ہی نہیں کوئی۔ تو میں کہ جدوں ہون تو چلو پھر بھی اے سی چل گئے نے، اور خرے جدید ٹیکنالوجی جدید دور آ گیا، جدید انہوں نے مصنوعی ہواواں تیار کر لیاں، تو ہون جناب ہر پاسے عمارتاں کھڑیاں ہو گئیاں، بلڈنگاں کھڑیاں ہو گئیاں، ہر عمارت دے وچوں ہر بلڈنگ دے وچوں ٹھنڈی ہوا پیا نکلدی ہے۔ میں کہ ادوں تک کوئی وڈیاں بلڈنگاں ہی کوئی نہیں سن، ادوں تو اے سی کوئی نہیں سن، ادوں پکھے ہی کوئی نہیں سن، ادوں تو پہاڑ سی یا تپدی صحرا یا زمین سی۔ حالت یہ ہو گئی کہ بندیاں دے جسم لاغر ہونا شروع ہو گئے، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب آپ غمگین تے پریشان رہنا شروع ہو گئے۔ ایک دن خیال آیا اللہ دی بارگاہ وچ میں اپنے سونے شہزادے دا وسیلہ پا کے دعا مانگنا وا، اللہ کرم فرمائے گا۔ 55 سی آپ دا، آپ فرماندے نے میں انج کر کے نا حضور امام الانبیاء آپ نو انج ہاتھاں تے اٹھایا اور آپ دا چہرہ آسمان دی طرف کیتا۔ میں گل تو اتھے ہی مک گئی ہونی جدو چہرہ آسمانہ دی طرف ہویا ہوئے گا۔ جس وقت چہرہ آسمانہ دی طرف ہویا تو دعا کیتی، یا اللہ اے بچہ کوئی عام نہیں ہے، جیڑے ان دے اندر خاصیتاں میں ویکھیاں اور جیڑیاں شاناں اندیاں میں ویکھیاں اور جیڑی روحانیت اندی میں حاصل کیتی اور جیڑی خوبصورتی یا اللہ تو اینو عطا فرمائی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے گا، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ ان دے نوری مکھڑے دا صدقہ، ان دے ودہا دے مکھڑے دا صدقہ، یا اللہ حالت بڑی خراب ہے، لوگ بڑے پریشان نے، یا اللہ جانور پیاسے نے، جانور پانی نو تڑپتے ترس رہے نے، چھوٹے چھوٹے مکے دے بچے تے بیویاں پانی واسطے تڑپتے ترس رہی نے، یا اللہ اس سونے چہرے دا صدقہ ساڑھے تے کرم دی بارش نازل فرما دے۔ میں کیا حضرت ابو طالب آپ نے جناب والی ودہا دا مکھڑا ویکھیا، واللیل دی زلفاں ویکھیاں نے، مازاغ دے کاجل ویکھے نے، اور میں کیا حضرت ابو طالب نو پتہ چل گیا کہ کوئی عام نہیں ہے۔ اینا صدقہ دے کے میں اللہ کو دعا منگنا وا، اللہ دی ذات میری دعا نو قبول فرمائے گا۔ اور میں کیا کیویں نہ دعا قبول ہوندی اگر 350 سال بعد سونے محمد دے نام دے وسیلے دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہو جاندی ہے۔ اور میں کیا جندے ہاتھ وچ او سونا محمد خود ہے، اور جنیاں باواں دی اندر سونا محمد خود ہے، اور پھر او چہرہ ودہا دا وسیلہ پا کے دعا کرے گا کہ مانا اللہ قبول فرمائے گا۔ دعا کی دیئے، یا اللہ اس چہرے دی برکت دے نال، اس چہرے دے وسیلے دے نال دعا
کیتی ہے یا اللہ کرم دی بارش نازل فرما دے۔ حضرت ابو طالب آپ فرماؤندے نے میں کیویں کھلاواں ہلے نلا شہزادہ نبیاں دا تاجدار دو جہاناں دا سردار میریاں باواں دے اندر ہے او میں اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا ہے او میں آسمان دے ویکھیا کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں نے او میں سجے ویکھیا ہے کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں نے او میں کھبے ویکھیا ہے کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں نے اگر میں اگے ویکھیا ہے پیچھے ویکھیا ہے اور جدھر جدھر بھی میں ویکھیا ہے کرم دے بادل آ گئے نے کرم دے بادل چھا گئے نے اور جس وقت آپ فرمایا میں سونے محمد نو سینے نہ لا کے اور زمین تے اتاریا ہے اللہ دی ذات نے کرم دی بارش نازل فرما چھڑی ہے۔ میں کیا پھر کیوں نہ سا پڑھیے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ اے کیسا چہرہ ہے، اللہ اکبر، توجہ فرماؤ نالے محبت نال پڑھو بھی۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہر ایک بندے دا کوئی نہ کوئی مثال ہے یا کوئی خوبصورتی ہوندے نالو آلہ ہے۔ اے دنیا کائنات دی اندر جتنے بھی چہرے ویکھو گے اور جننے بھی حسن ویکھو گے ایک حسن نو ویکھو گے جدو دوسرے نو ویکھو گے پہلے نو بھول جاؤ گے، تیسرے نو ویکھو گے پہلے دوواں نو بھول جاؤ گے۔ ہر ایک حسن والے نالو آلہ حسن اللہ نے رکھیا ہے، لیکن ایک حسن ایسا ہے دنیا کائنات دی اندر او آمینہ دے لال دا حسن ہے اور جن دے نالو آلہ کوئی حسن نہیں ہے۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ دی ذات نے کرم دی بارش نازل فرمائی اور میں کیا حضور بچپن دی اندر ہی مشکل کشائیاں کر دینے تے میں جوانی دا عالم کی ہوئے گا۔ جس وقت حضور آپ دی عمر جی نبوت سال نبو جی جو نبوت دا اعلان کیتا ادو عالم کی ہوئے گا۔ 50 سال دی عمر وچ جدو حضور نے معراج کیتی ادو شانہ دا عالم کی ہوئے گا۔ 52 سال دی عمر وچ حضور گئے اور میں کیا ادو نبوت دا عالم کی ہوئے گا۔ تو میں کیا جس وقت حضور دی عمر 60 مبارک ہوئی 60 سال مبارک ہوئی تے ادو شانہ دا عالم کی ہوئے گا۔ یہ تو بچپن دا عالم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے چہرے نو آسمان دی طرف کر کے چہرے دا وسیلہ دے کے دعا منگی، اللہ نے دعا سن لئیے، اللہ دی ذات نے دعا سن لئیے۔ کیا بات ہے، خدا دیو بندیو، ایسا کریم نبی ایسا رحیم اللہ دی ذات نے کرم نوازیاں فرمان والا اللہ دی ذات نے سانو نبی عطا فرمایا، تو پھر اساں کیوں نہ نبی دیاں شانہ ود ود بیان کریے، کیوں نہ ود ود شانہ بیان کریے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ سب تو وڈا مشکل کشا کون ہے جی؟ کوئی بندہ یہ ذہن جنا سب تو وڈا مشکل کشا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اللہ دی عطا کردہ طاقت دے نال اللہ تو بعد ساڈا مشکل کشا سونا نبی ہے، سونا نبی ہے۔ انجی حضور نا جمعہ دا دن سی تے حضور نا ممبر تے تشریف فرما، تو میں کیسا ماحول ہوئے گا، صحابہ کرام، کیا بات ہے۔ کدی اس منظر نو تسی تنہائی دے اندر تصور کرو نا، ایک آپس دی گل، کدی اس منظر نو تنہائی دے اندر تصور کرو نا کہ جو صحابہ کرام نے حضور دا زمانہ پایا
تو جدو ہر روز انہاں دا دن چڑھدا سی ودھا دا مکھڑا ویکھ کے دن چڑھدا سی، کیسا انہاں دا ماحول ہوئے گا، کیسی انہاں دی شان ہوئے گی۔ 1400-1500 سال بعد اج حضور دا ذکر کریے نا تے اج محبت والے لوگاں دے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے۔ تو میں کہ جنہاں نے ہر روز امام الانبیاء دی چہرے دی زیارت کیتی، تو جنہ دا اٹھنا ودھا دا مکھڑا ویکھ کے، جنہ دا دن چڑھنا ودھا دا مکھڑا ویکھ کے، اور جنہ نے سونا ودھا دا مکھڑا ویکھ کے، تو میں کہ انہاں دا عالم کی ہوئے گا، انہاں دی شاناں دا عالم کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہ جس وقت حضور ممبر تے خطبہ ارشاد فرماندے ہون گے تے صحابہ کرام این سامنے بیٹھ کے حضور دا چہرہ تکدے ہون گے، اور کیسا ماحول ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسیاں گھڑیاں ہونگیاں۔ ہائے ہائے، کاش کہ سانوں نصیب ہو جائے، کاش کہ سانوں خواب دے اندر ہی نصیب ہو جائے، او چہرہ ویکھن دی اللہ توفیق دے دے وے۔ کاش کہ ساڑھے دل اینے صاف ہو جان، اینے پاک ہو جان، امام الانبیاء اپنے چہرے دی زیارت کروا دے۔ اللہ اکبر۔ گل تو ساری ہے میرا اندر نہیں صاف ہے، دل نہیں صاف۔ جدو دل صاف ہو جانا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی مثالہ دینے ہیں 305 یا 313 جنگ بدر دے اندر صحابہ سن، انہوں نے 1000 بندے نو شکست دے چھڑی ہے گی، تے اج جناب اینی ساڑی فوج ہے، اینا ساڑا سسٹم ہے، اینی ساڑا نظام ہے، اینیاں ساڑے کو قوت ہے، اینے جناب جرنال نے، اینے کرنال نے، اینے ٹینک نے، اینے ساڑے کو جنابے والی ایٹمی پاور ہے، فلاں ٹنگڑا یہ وہ، تے اج اساں کیوں کفر دے اگے لمے پے کھڑے ہاں؟ او میں کیا گل مزائلہ نال نہیں، گل جرنیلہ تے کرنیلہ نال نہیں، گل ساری ہے ایمان دی۔ اج بھی 3 تو 13 جناب صحابہ والا ایمان ساڑھے اندر آ جائے نا، تے اج بھی اسی کفر لمحہ پا چھڑاں گے۔ گل تو ساری یہ نہیں ہے نا کہ ساڑھا ایمان ہی کمزور ہے نا کو ہو گیا، پھر اساں خواہشات کی کرنے ہاں، اسی آنے ہاں کہ یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساڑھے تے کرم فرما۔ کرم کیویں ہوئے جدو ساڑھے اندر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جنی دیر تک ساڑھا ایمان ٹھیک ہوئے گا نا، فٹ ہوئے گا، جدو سانو پتہ ہے ناپ تول دے اندر کمی نہیں، جھوٹ نہیں، ہمیشہ سچ بولنا، کسی دا حق نہیں کھانا، بالکل ٹھیک رہنا ہے گا۔ یقین کرو تسی شریعت مطابق چلنا تہاڈا کم ہے، تے اللہ تے کرم اور فضل دے نال نا مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت وینو آکھیا ہے۔ ایک باری چلو تو صحیح اپنے دلوں صاف تک کرو، لیکن اے صاف کرنا اوکھا ہے۔ میں صحابہ کرام ہر روز انج زیارت کر دے، ایک دن انج ہویا حضور امام الانبیاء ممبر تے تشریف فرمانے، جس وقت ممبر تے آئے تو جناب تمام صحابہ کرام اسی طرح حضور دا خطبہ بھی سن دے نے۔ تھوڑا جب وقت ہوئے ایک اعرابی آیا، آگے نا سامنے حضور دے کھلو کے عرض کی تھی، سونے بڑا سونا خطبہ پہ ارشاد فرماندے ہو، لجپال ہو، بڑیاں مشکل کشائیاں کرنے والے ہو، سونیا اج بڑا دن ہو گیا، بڑے دن ہو گئے انہیں، انہی کو قاد سالی آ گئی ہے، انہی کو قاد سالی آ گئی ہے، جانور پیاسے نے، پرندے پیاسے نے، جنگل دے جانور پیاسے نے، انہی کو قاد سالی پانی پینوں نہیں ملتا پیا گا۔ یا رسول اللہ کوئی کرم فرماؤ، کرم دی بارش نازل ہو جائے۔ اوتھے ہی کھلو گے نا، حضور نے انج کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے، اینے ہاتھ اٹھائے، آپ دے جڑے ہاتھ سن نا آسمان دے اندر بلند ہوئے، تے آپ دی بغلاں دی سفیدی نظر آنا شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاردار، دو جہانہ دے سردار، آپ نے جناب والی اس اعرابی دی گل نو سنیا، تاخیر نہیں کی تھی اور دیر نہیں کی تھی۔ اور میں کیا کتنے لوگ پریشانی دے عالم دی اندر سا، جدو نبیاں دے تاجدار آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دستہ مبارک آسمان دی اندر اٹھائے نے، آپ دی بغلہ دی سفیدی نظر آ رہی ہے، اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا کی دی ہے، یا اللہ کرم دی بارش نازل فرما دے، رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ حلے آپ دے ہاتھ مبارک تھلے نہیں آئے سر، اللہ دی ذات نے رحمت دی بارش نازل فرما دیتی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہیں وہ مالک کے حبیب۔ اصل مالک کو منگنا بھی ہے،
تے مالک دے حبیب دا وسیلہ پا کے منگنا ہے، تے جدو منگنا ہے تے رب پھر رد نہیں کرتا، عطا کر دیندا ہے۔ اے ہی فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے یہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا ہے۔ محبوب تے محب دے اندر کوئی دو گلاں نہیں ہے، گل ساری ایک ہی ہے۔ جدو دعا کی تھی امام الانبیاء نے، بارش اینی جناب بارش اینی ہوئی، جمعے دی نماز پڑھی گئی، صحابہ کرام دا گھر جانا اوکھا ہو گیا، تے کئی بیلی چلے چلے گئے، نمازاں نمازاں پڑھتے رہے، اپنے گھر دے کام شام کرتے رہے 8 دن لنگ گیا جی۔ کنے دن جی؟ اب بولو نا کنے دن جی؟ 8 دن لنگ گئے نے، بارش رحمت دی ہو رہی ہے۔ میں کیا جی رحمت دی بارش شروع ہوئی سی نا، اے ہاتھ امام الانبیاء نے اٹھائے سن، تے میں کیا انی دیر رکنی نہیں سی، انی دیر رکنی نہیں سی جنی دیر تک دوبارہ امام الانبیاء نے ہاتھ نہیں سی اٹھانے، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ 8 دن پھر جمعہ دا دن ہے، برکتاں دا دن ہے، اج رمضان دا جمعہ ہے، توجہ فرماؤ۔ پھر 8 دن 7 دن لنگ گئے، تو جناب پھر جمعہ دا دن ہے، تو جمعہ دے دن حضور پھر ممبر دے تشریف فرمانے، وضحا دا مکھڑا پیا چمکدا ہے، واللیل دیاں زلفاں پیا چمکدیاں نے، سامنے اوہی بیلی آیا۔ بعد روایات دے اندر کوئی ہور سی، بعد وچ اوہی ہے، چلو جیڑا بھی آیا آ کے عرض کی تھی سونیا جیڑے ہاتھ پچھلے جمعے اٹھائے سن نا، ایک واری پھر اٹھا دیو، اے رحمت دی بارش رک دی کوئی نہیں پئی، رک جائے۔ جدو اینی گل ہوئی امام الانبیاء نے پھر اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا چھڑے۔ جس وقت اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھائے نے، اور توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، اور نبیاں دے تاجدار نے دعا کی کیتی ہے، یا اللہ کرم دی بارش جیڑی برس رہی ہے، یا اللہ اے بارش ہن مدینے دے آس پاس برسنا شروع ہو جاوے، اور مدینے تے بارش رک جاوے۔ جدو نبیاں دے تاجدار نے یہ دعا کیتی ہے، صحابہ فرماؤندے نے اسا جمعے دی نماز پڑھ کے باہر مسجد وچوں باہر نکلے اسا کی ویکھ لے اور مدینے تو بادل ہٹ گئے نے، آس پاس جتنا بھی پہاڑی علاقہ ہے اور جتنے بھی قبیلے بیٹھے نے اور جتنے بھی پنڈ والے بیٹھے نے، اور سارے تے اللہ دی رحمت دی بارش نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں کیا کیسی دعا کی تھی ہے، اللہ دی ذات نے دعا نو قبول فرمایا، اور مشکل وقت ٹل گیا، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ 8 دن بارش ہوندی رہی، 8 دن میں کیا اے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے در دولت تے آندہ ایک کمال ہے، حضور دے در دولت جیڑا آیا نا، جیڑا بھی آیا تے خالی، اگر انہیں کوئی بھی شے منگی ہے امام الانبیاء تو کوئی بھی پریشانی دا حل منگیا، حضور نے ہر پریشانی دا حل دے کے گلیا، کیونکہ آستانہ ہی اندہ ہے کہ بارگاہی اس طرح دیئے، ایتھے جیڑا بھی ہوندہ ہے کھالیاں چولیاں پار کے لے کے جاندہ ہے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار، آپ نے اپنی ساری زندگی دی اندر بھی مشکل کشائیاں کی دیاں نے، آپ نے بعد از 20 سال بھی مشکل کشائیاں کی دیاں نے، بے شمار واقعات موجود نے، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ امام الانبیاء دنیا تو تشریف لے گئے، ایک اعرابی آیا حضور دی بارگاہ دے اندر، صحابہ کرام دے چہرے پر
پریشان ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ سونا مکی مدنی آقا کتھے آ؟ صحابہ کرام نے دسیا حضور امام الانبیاء اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. او اے رابی کہندا ہے میں اپنے گناہ لے کے آیا, میں اپنی دکھ دے درد تکلیفاں لے کے آیا ہاں. حضور امام الانبیاء دنیا تو چلے گئے نے, چلو مینوں اے دس دے وہ اس نبی دی قبر مبارک کتھے آ, اس نبی دا روزہ مبارک کتھے آ؟ او اے رابی کہندا میں چلدا چلدا نبی پاک دی قبر تے گیا وا, جا کے دعا کیتی ہے یا اللہ اپنے سونے نبی دی برکت دے نال وسیلے دے نال میرے گناہاں نو معاف فرما دے, میری پریشانیاں نو دور فرما دے. رو رو کے دعاواں پیا کردا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا جا وقت گزریا ہے, اوتھے ہی اکھ لگ گئی ہے, اکھ لگی ہے. نبیاں دے تاجدار آپ تشریف لے آئے نے. آپ فرمایا بلیا پریشان نہیں ہونا ہے, اللہ دی ذات نے تیرے گناہاں نو معاف فرما چھڑیا ہے. اللہ دی ذات نے تیرے گناہاں نو معاف فرما چھڑیا ہے. میں کہ بعد الوصال بھی نبیاں دے تاجدار مشکل کشائیاں کر دینے. اور میں کہ جدو محشر دا میدان اور سجیا ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, کیسا جناب و سما ہوئے گا. اللہ اکبر. ہر بندہ پریشان ہوئے گا, ہر بی بی پریشان ہوئے گی. حضرات یہ او دن ہوئے گا اور جدو سورج قریب آ جائے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی, کوئی کسی نو جانن والا پوچھن والا نہیں ہوئے گا. ہر بندہ پریشان ہوئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اے ایسا منظر بنے گا, آسمان بھی ڈگ پائے گا, چند بھی ڈگ پائے گا, سورج بھی تھلے آ جائے گا. ایسا ماحول, نفسا نفسی دا عالم, ہر بندہ پریشان ہوئے گا. اور میں کہ اس دن بھی پریشانی دی اندر ایک ہی ہستی نے کم ہونا ہے. کوئی بندہ چپ نہ رہے, پہلی باری اکھن لگا وا. اس دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, اس دن ایک ہی ہستی نے کم ہونا. سبحان اللہ اچھی کہنی ہے اور تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے کم ہونا. میرے سونے نبی نے حضرت انس بن مالک دی حدیث پاک پڑھی ہیں. حضرت انس بن مالک آپ جی فرمانے نے توجہ فرمایا جی, محبوب نو اپنے ہے اللہ دے نبی نو اپنی امتیاں نال پیار کیندا ہے, محبت کیندی ہے, چاہت کیندی ہے. حضرت انس بن مالک نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کیتی سونیا ایک سوال کرنا چاہنا وا, ایک گزارش کرنا چاہنا وا, ایک عرض کرنا چاہنا وا. اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ہاں انس بول, کی گل کرنی ہے؟ عرض کیتی سونیا اور جدو قیامت دا دن ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, ہر بندہ پریشان ہوئے گا. یا رسول اللہ اگر اس دن توانو اسی تلاش کرا گے سانو کتھے ملو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ فرمایا رے, حدیث دے بڑے بڑے سونے جملے نے, اور اللہ اکبر حدیث دے بڑے پیارے جملے نے. امام الانبیاء آپ نے فرمایا اے انس میں آب کوثر دے اپنے امتیاں نو پانی پیا آب کوثر دا پلا رہا ہواں گا, اور جڑے میرے امتی پریشان ہو رہے ہون گے, اے آپ کوثر تے پریشان ہو رہے ہون گے, اور میں بھر بھر جام اپنی امت نو پلا رہا ہواں گا. عرض کیتی سونیا اگر آپ کوثر تے بھی نہ ملے پھر کتے ملو گے؟ اللہ اکبر. ساڑھے واسطے آسانیاں ہو رہی نے, ساڑھے واسطے آسانیاں ہو رہی نے. حضرات امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ نے فرمایا اے انس پھر میں پل صراط تے کھڑا ہواں گا, اور جیڑا میرا امتی پریشان ہوئے گا اور میں کرم فرماواں گا, اور میری نگاہ دے نال میرا امتی پل صراط کا راس کر جائے گا.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر عرض کی تھی سونیا اگر پل صراط تے بھی نہ ہوئے پھر کتنے ملو گے؟ توجہ یہ ساڈے واسطے آسانی ہو رہی ہے قیامت والے دن جدوں حضور نو جناب تلاش کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں پینی ہے جی ایک گل میں کرنا پیا اگر تلاش کرنا پیا سجے کھپے جان دی لوڑ نہیں بھج کے آبے کوثر تے چلے جائیے اوتھے نہ میزان تے چلے جائے اوتھے نہ پل صراط تے تو ضرور ہون گے اللہ اکبر حضرت انس بن مالک آپ فرماؤندے نے آپ عرض کردے نے سونیا اگر آپ کوثر تے بھی نہ ہوئے پل صراط تے بھی نہ ہوئے سونیا پھر کتے ہو گے؟ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے اللہ سو پھر میں میزان تے کھڑا ہوواں گا اور میں اپنے امتی دے نامہ اعمال پہ تلوا رہا ہوواں گا۔ یہ جناب والی کیسا دن ہوئے گا؟ قیامت دا دن ہوئے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، ہر بندہ پریشان ہوئے گا اور ویکھے گا اللہ اکبر کیسیاں سختیاں دے کیسیاں پریشانیاں نے۔ اور میں کیا توجہ فرمایا جے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے بولو، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور جدو سونا آئے گا اور جدو محشر دے میدان دے اندر اور سونے دی آمد ہوئے گی، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک آپ فرماؤندے نے سونے لجپالا کا آب کوثر تے بھی تسی، پل صراط تے بھی تسی، میزان تے بھی تسی، اللہ دے پیارے حبیب فرمایا اس وقت میری امت سب تو مشکل وقت دے اندر ہوئے گی اور میں اس وقت اپنے ہر امتی دا مشکل کشا بن کے آواں گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی ہائے 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 جدو حضور آن گے محشر دا نقشہ، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔